السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشفعۃ واجبۃ فی العقار وإن کان مما لا یقسم کالحمام والرحا والبیر والدور الصغار، ولا شفعۃ فی البناء والنخل اذا بیع بدون العرصہ، ولا شفعۃ فی العروض والسفن، والمسلم والذمی فی الشفعۃ سواء، وإذا ملک العقار بعوض هو مال وجبت فیہ الشفعۃ، ولا شفعۃ فی الدار التي يتزوج الرجل علیها او یخالع المرأة بها او یستأجر بها دارا او یصالح بها عن دم عمد او یعتق علیها عبدا او یصالح عنها بإنکار او سکوت، فإن صالح عنها بإقرار وجبت فیها الشفعۃ۔ اب یہاں سے گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ شفع کن چیزوں میں ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک عمومی مفہوم آپ سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں نقل کے قابل نہیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ادھر سے ادھر نہیں کی جا سکتی ہیں، ان میں شفع ہے۔ کسی بھی صورت میں نہیں کی جا سکتی، ان میں شفع ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ چیز وہیں رہے گی، اپنا حصہ کوئی نہیں لے جا سکتا، تو پڑوسی کو دقت ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر دو لوگ شریک تھے 15 کلو گیہوں میں، ایک کا 5 ایک کا 10 تھا، 5 والے نے اپنا بیچ دیا، تو یہاں شفع کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے بیچ دیا مشتری اپنا 5 کلو تولوائے گا اور اٹھا کر چل دے گا وہاں سے۔ لیکن اگر غیر منقول چیز ہے تو اٹھا کر نہیں چل دے گا، وہ چیز وہیں رہے گی اور دوسرے شریک کو زحمت ہوگی۔ اسی لیے حاصل یہی ہے کہ جو چیز زمین یا زمین کے جنس سے ہو، جنس سے ہونے کا مطلب کہ وہ منتقل نہ ہو سکتی ہو، اس میں شفع واجب ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْعِقَارِ، شفع واجب ہے زمین میں، جائیداد میں، ہے نا۔ اب زمین عقار یہ زمین جائیداد وغیرہ کے لیے آتا ہے۔ جائیداد کا مطلب جیسے مکان ہو گیا، یا پھر اسی طریقے سے باغ ہے، کھیت ہے۔ وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ، اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زمین کا کوئی حصہ یا جائیداد کا کوئی حصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جس میں تقسیم کرنے کے بعد وہ قابل نفع نہیں رہ جاتا، تو حکم کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں حکم یہی ہے کہ قابل نفع ہو یا نہ ہو، شفع کا حق ثابت رہے گا۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ، اگرچہ وہ قابل تقسیم نہ ہو، مطلب تقسیم ہو جائے تو نفع کے قابل نہ رہے، کل حمام جیسے کہ غسل خانہ ہے نا، والرحا اور جیسے کہ پنچکی، والبیر اور جیسے کہ کنواں، والدور الصغار اور چھوٹے گھر، کہ یہ ایسے ہیں کہ تقسیم کے بعد یہ منفعت ان کی فوت ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ان میں شفع کا حق ثابت رہے گا۔ اور دلیل یہی ہے چونکہ یہ منقول ہے نہیں اور دوسرے کی ملکیت بھی متصل ہے، تو اس دوسرے کو حق ہے کہ وہ خرید لے اس کو۔ اب آپ خود غور کریں، ایک غسل خانہ 2 لوگوں کے درمیان شریک ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ تقسیم کرنے سے وہ غسل خانہ بیکار ہو جائے گا۔ کنواں ہے 2 لوگوں کے درمیان ہے، آدھا آدھا تقسیم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہاں تو شفع اور سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شریک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو دوسرا شریک کہے آدھے کا مالک میں ہوں، باقی تمہارے پاس جو آدھا ہے تم بیچ ہی رہے ہو، میرے حوالے کر دو تو میں پورے کا مالک ہو جاؤں گا۔ تو یہاں تو شفع سے فائدہ ہی ہے، اور شفع نہ ہو تو نقصان کی صورت پیدا ہوگی۔
آگے فرماتے ولا شفعۃ فی البناء والنخل اذا بیع بدون العرصہ. شفع کا ابھی آپ نے سنا کہ شفع غیر منقول چیزوں میں ہے. اب اگر کوئی عمارت بیچ رہا ہے، زمین نہیں بیچتا، یا باغ کے درخت بیچ رہا ہے اور زمین نہیں بیچتا، تو اس میں شفع کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس میں انتقال کی گنجائش ہے اور لوگ منتقل کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی رہنے کے لیے خریدتا ہے تو عمارت کے ساتھ زمین بھی خریدتا ہے، یہ نہیں کہ صرف عمارت خرید لیا. لیکن اگر مقصد دوسرا ہوتا ہے، جیسے بمبئی وغیرہ میں مکانات، لوگ جب پرانا مکان ختم کرنا چاہتے ہیں اور نیا مکان بنانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں کباڑ والے کو بلاتے ہیں اور وہ پورا مکان دکھا کر کے کہتے ہیں کہ اس میں اتنی لکڑیاں ہوں گی، یا پھر جو بھی اس میں لکڑی ہو، لوہا ہو، وغیرہ وغیرہ ہو، یہ سب تمہارا، اب اس کے بدلے میں کتنا دو گے یہ بتاؤ. تو وہ سب پورا مکان اس کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور زمین نہیں بیچتے. مقصد کیا ہوتا ہے، وہ توڑ کر کے اس کو سب لے جاتا ہے وہاں سے. اب اگر زمین بھی بیچنا، رہنے کے لیے اگر کوئی خریدے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زمین چھوڑ دے اور صرف دیواریں خرید لے، وہ رہے گا کیسے پھر اس میں. اسی لیے یہ صورت رائج بھی ہے کہ عمارت خرید لے اور زمین نہ خریدے. آپ لوگ تعجب نہ کریں اس پر کہ یہ کیسے ممکن ہے، اسی لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. اسی طریقے سے لوگ درخت بھی بیچتے ہیں کہ درخت بیچ دیے، زمین نہیں بیچتے ہیں. اب وہ سامنے والا اس کو کاٹ کر کے لے جاتا ہے نا. تو کہتے ہیں ولا شفعۃ فی البناء والنخل، اور شفع کا حق نہیں حاصل ہوگا عمارت میں اور باغات میں، درخت میں، اذا بیع، جبکہ وہ بغیر زمین کے بیچی جائے. عرصہ اصل میں دالان وغیرہ کو بولتے ہیں، مراد یہاں زمین ہے نا. ولا شفعۃ فی العروض والسفن، عروض یہ سامان کو بولتے ہیں. کہتے ہیں شفع سامان اور کشتیوں میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ جان رہے ہیں کہ کشتی بھی منتقل ہو سکتی ہے، یہاں سے وہاں لے جا سکتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، سامان بھی لے جا سکتے ہیں. تو اب کسی کا مثال کے طور پر سامان ہو کچھ، وہ اگر بیچنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سامان وغیرہ فروخت کر رہے ہیں، کشتیاں فروخت ہو رہی ہیں، تو اس میں شفع نہیں ہوگا. والمسلم والذمی فی الشفعۃ سواء، ذمی اور مسلمان شفع کے معاملے میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، کہ دونوں کو یکساں حق ہے کہ مسلم شفع کا مطالبہ کر سکتا ہے تو ذمی بھی شفع کا مطالبہ کر سکتا ہے. وَإِذَا ملک، اس لیے کہ ان معاملات میں چونکہ یہ بے ہے اور بے میں مسلم اور ذمی دونوں برابر ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کو بھی حق دیا جاتا ہے. وَإِذَا ملک الْإِقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ. اب ایک شخص کسی چیز کا مالک ہو رہا ہے تو اس چیز میں دوسرے کو جو شفیع ہے اس کو شفع کا حق حاصل ہوگا. تو مطلق یہ حکم ہے یا ملکیت کی کوئی نوعیت متعین ہے، اس کو اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ایک گھر دو بیٹوں کے درمیان مشترک ہے نا، اور مشترک ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کا وہ باپ کی ملکیت میں وہ گھر تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت میں دونوں بیٹوں نے پا لیا. اب اس میں سے ایک بیٹا کہے کہ یہ مکان اب میں رکھ لوں گا، مجھے شفع کا حق ہے، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دوسرے بھائی کے پاس جو وہ مکان پہنچا ہے بطور ملکیت، بطور وراثت پہنچا ہے. اب اگر اسی معاملے میں پتہ چلا ان میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا موجود ہے، تو اب بیٹا اس گھر کا مالک، اس گھر کے اس حصے کا مالک ہو جائے گا. ایک ہی مکان تھا، آدھا ایک بھائی کا، آدھا دوسرے بھائی کا. بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے تک اس کی ملکیت پہنچی وراثت کے طور پر. تو اب گویا اسی ایک مکان میں آدھا چچا مالک ہوگا اور آدھا بھتیجا مالک ہوگا. تو چچا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم اس کے مالک ہو رہے ہو تو مجھ کو شفع کا حق حاصل ہے، کیونکہ اب تم نئے مالک بنے.
پہلے تمہارا باپ مالک تھا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ بیٹے کے پاس جو مکان پہنچا خریداری کی صورت میں نہیں ہے نا، مال کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ وراثت کی صورت میں ہے. اور بھی کچھ صورتیں اس کی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے سب ایک ساتھ آ رہی ہیں. کہتے وَإِذَا مَلَكَ الْإِقَارَ بِعِوَضٍ، زمین وغیرہ کا مالک عوض کے بدلے ہوا، یعنی کچھ دے کر کے ہوا. زمین لیا بدلے میں پیسہ دیا، زمین لیا بدلے میں زمین دیا، ہے نا. اس طریقے سے عوض کے بدلے میں مالک ہوا، وہ عوض جو مال ہو، ہے نا. مال کے بدلے میں کوئی زمین خریدا لیا، وجبت فی شفعۃ، تو اس میں شفع واجب ہو جائے گا، ہے نا. یعنی زید اپنی زمین بیچ رہا ہے یا دوسرے کو دے رہا ہے، بیچنے کا نام نہ لے، مال کے بدلے میں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب زید کا جو پڑوسی ہے وہ اس زمین پر شفع کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا حق اس میں زیادہ ہے. ولا شفعۃ، اب مال نہ ہونے کی صورتیں کیا ہوں گی کہ ملکیت تو پائی گئی لیکن مال نہیں ہے. کہتے ولا شفعۃ فی الدار التی یتزوج الرجل علیہا. اب یہاں کچھ مثالیں اس کی دے رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور نکاح میں اس کی ملکیت میں جو مشترکہ مکان ہے اس کا آدھا حصہ دے دیتا ہے. یعنی جس مکان میں وہ رہ رہا تھا وہ شخص، وہ آدھا اس کا ہے، آدھا کسی اور کا ہے. اب اس شخص نے شادی کی تو آدھا مکان اپنی بیوی کو دے رہا ہے بطور مہر. تو ایسی صورت میں یہاں جو وہ آدھا دے رہا ہے مکان، بیوی جو آدھے کی مالک ہو رہی ہے، یہ مال کے عوض میں نہیں ہے، ملک بضع کے عوض میں ہے. تو اب ایسی صورت میں اب اس مکان پر شوہر کا دوسرا شریک جو تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شفیع ہوں اور مجھے حق شفع حاصل ہے. اس لیے کہ اس میں ضابطہ کیا ہے کہ دو شریک ہوں، ایک آدمی اس میں سے مکان بیچے تو دوسرے شریک کو جب وہ بیچے، سودا کر لے، تو دوسرے شریک کو شفع کا حق حاصل ہو جاتا ہے. اور اب جو دوسرا خریدار دے رہا تھا وہی دام دے کر کے اس کو لینا ہے اور یہ لے سکتا ہے. یہ ہے شفع کی صورت. یہاں پر بیوی ملک بضع شوہر کو دے رہی ہے اور اس مکان کی کا آدھے حصے پر اس کی ملکیت ہو رہی ہے. اگر شفیع یا شریک دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اب جو چیز بیوی دے رہی تھی وہ چیز وہ دے نہیں سکتا، اس لیے یہاں شفع کی کوئی صورت نہیں ہے. اور مثال دے رہے ہیں کہ جیسے عورت کہتی ہے شوہر سے کہ تم مجھ کو طلاق دے دو اور بدلے میں اس مکان پر جو آدھی میری ملکیت ہے نا اس کو تم لے لو، وہ آدھی ملکیت میں تمہارے حوالے کرتی ہوں. اب شوہر طلاق دے رہا ہے تو بیوی اس کے بدلے میں کیا پا رہا ہے؟ آدھا مکان پا رہا ہے. تو بیوی کے ساتھ جو دوسرا آدمی شریک تھا اس مکان میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے حق شفع حاصل ہے لہذا شوہر کی طرف اس مکان کی ملکیت نہیں جا سکتی ہے، میں اس کو خریدوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اس مکان کو پا رہا ہے اور بدلے میں طلاق دے رہا ہے. اب اگر یہ یعنی اس مکان کا آدھا حصہ، اب اگر یہ شریک اگر اسے پانا چاہے تو بدلے میں یہ مال دے گا، طلاق دے نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے. تو پتہ چلا مال یہاں بھی بدلے میں نہیں ہے، لہذا یہاں بھی وہ مطالبہ نہیں کر سکتا شفع کا. اور مثال اس کی دے رہے ہیں کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کا پریوار بڑا ہے، ایک مکان اس کا ہے مگر اس میں ایک دوسرا آدمی بھی شریک ہے. تو شرکت کا مکان ہے، آدھا اس کا آدھا دوسرے کا، پریوار بڑا ہے یہاں رہ نہیں سکتا. تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ایک دوسرا مکان اجرت پر لے لیا اور اجرت کے طور پر یہ مکان دے دیا. مثال کے طور پر دوسرے آدمی سے کا مکان بڑا تھا، اس سے کہتا ہے مجھے اپنا مکان دے دو اور اجرت کے طور پر تم میرا مکان لے لو. یہ گویا ملکیت کے طور پر نہیں دے رہا ہے، اجرت کے طور پر دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہاں ملکیت منتقل ہی نہیں ہو رہی ہے، جو اصل شریک تھا اس کے مکان سے اس کی ملکیت دوسرے تک منتقل ہی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اب شریک کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ شفع کا مطالبہ کرے. ایک اور صورت ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد وہ بندہ مقتول کے ورثہ سے صلح کر رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے دیت وغیرہ کچھ نہ کچھ دینا ہے اس کو. تو وہ کہتا ہے کہ میرا فلاں مکان جو ہے جس میں میں آدھے کا مالک ہوں
وہ میں یہاں صلح کے طور پر دے رہا ہوں. تو یہاں بھی اس مکان کا دوسرا شریک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے حق شفا حاصل ہے، اس لیے کہ یہاں جو شریک ہے وہ بیچ نہیں رہا ہے بلکہ خون کے بدلے میں مصالحت کے طور پر دے رہا ہے. ایک اور مثال ہے اس کی کتاب ہی میں، وہ یہ ہے کہ زید اپنے غلام سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو آزاد کیا اگر تم فلاں گھر مجھے سونپ دو. یہ کتابت والی صورت میں ہوتی نا، اتنا مجھے دے دو، تو اسی طرح یہاں شرط رکھ دیا کہ فلاں گھر اگر تم مجھے دے دیتے ہو تو میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اب صورت یہ بنی کہ یہ غلام ہے بیچارہ، اب فلاں جو گھر جس گھر کی بات چل رہی ہے وہ گھر مشترک ہے دو لوگوں کے درمیان. اب اس میں سے ایک شریک نے غلام پر رحم کرتے ہوئے اپنا حصہ غلام کو ہبہ کر دیا. اب غلام کو جب اس نے ہبہ کر دیا تو غلام نے اپنے آقا کو حوالے کر دیا وہ آدھا حصہ، اور بدلے میں اس نے آزادی پالی. تو ایسی صورت میں اب اس مکان کا دوسرا شریک نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے حق شفا حاصل ہے، اس لیے کہ وہ مکان جس کی ملکیت میں جا رہا ہے اس وقت اس نے مال نہیں دیا، آزادی دی ہے نا. اور یہ اگر چاہے تو آزادی دے نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے بات چل رہی ہے وہ غلام ہی نہیں ہے. تو گویا کہ یہ وہ مقام صورتیں تھیں جن میں مال کا وجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں شفا کی صورت نہیں پائی جائے گی، شفا کا دعویٰ درست نہیں ہوگا. ایک دو مثال اور ہے، پہلے اتنا ملا لیجیے. کہتے ولا شفاتا فی الدار التی یتزوج الرجل علیہا، شفا نہیں ہے اس مکان میں جس کے بدلے میں شوہر مرد نکاح کرے، ہے نا، یعنی جس کو مہر بنا کر کے مرد نکاح کرے. اور یخالع المرأۃ بہا، یا اس مکان میں جس کے بدلے میں عورت خلا کا مطالبہ کرے، یا او یستاجر بہا دارن، یا اس مکان میں شفا کا حق حاصل نہیں جس کے بدلے میں شخص دوسرا گھر بطور اجرت لے، ہے نا، کہ یہ اجرت کے طور پر دے دیا اور دوسرا گھر لے لیا. او یصالح بہا عندم عمد، یا اس مکان میں شفا کا حق حاصل نہیں ہے جس کے بدلے میں قتل عمد کے تعلق سے قاتل صلح کرے، مصالحت کرے. او یعتق علیہا عبدن، یا اس مکان میں شفا کا حاصل نہیں ہے جس میں غلام جس کے بدلے میں غلام آزاد کیا جائے، ہے نا، آقا جس کے بدلے میں غلام کو آزادی دے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن میں ملکیت منتقل ہو رہی ہے شریک سے دوسرے کی طرف، یعنی دو شرکا میں سے ایک شریک سے ملکیت دوسرے کے حوالے ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شریک کو حق نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے شفا کا، اس لیے کہ جو ملکیتیں منتقل ہو رہی ہیں یہ بغیر مال کے منتقل ہو رہی ہیں. اس کی ایک دو مثال اور دے رہے ہیں. او یصالح عنہا بانکارن، اس کی صورت یہ بنے گی کہ ایک شخص ہے نا، اس میں تین چیزیں بیان کیا، او یصالح عنہا بانکارن او سکوتن، ہے نا، اس کے بعد کا فین صالحہ. تو پہلے دونوں صورت دیکھیے، انکارن اور سکوتن والی. مثال کے طور پر اس کی وضاحت یہ ہوگی کہ ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس گھر میں تم رہتے ہو میرا مکان ہے، تم اس پر جو قابض ہو وہ غلط طریقہ ہے تمہارا، ٹھیک ہے. اب وہ شخص جو قابض ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ جناب یہ تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اس نے انکار کر دیا تو مدعی قاضی کے پاس جائے گا. قاضی کے پاس جائے گا تو یا تو مدعی بینہ پیش کرے گا یا پھر منکر قسم کھائے گا، اور مدعی کے پاس یہاں بینہ ہے نہیں، جو مکان میں رہ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مکان میرا تم غلط طریقے سے رہ رہے ہو، اس کے پاس بینہ ہے نہیں. تو پھر ایسی صورت میں اب اسے قسم کھانے کی نوبت آئے گی منکر کو، تب اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اور یہ قسم کھانا نہیں چاہتا اس لیے کہ قسم میں اللہ کا نام لینا پڑے گا، اور بہت سارے غیرت مند ایسے ہوتے ہیں جو یہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ قسم کھاؤں اور اپنے رب کے نام سے کوئی چیز حاصل کروں، ہے نا، رب کا ہیلا بنا کر کے. تو قسم کھانے سے وہ بچتے ہیں. اس بچنے کے لیے اس نے کیا کیا، جو مدعی تھا اس مدعی کو کچھ دے دیا، مثال کے طور پر 1000 روپیہ اس کو دے دیا کہ تم یہ لے لو، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے
کہ مدعی نے کہا تھا یہ مکان میرا ہے، تم غلط طریقے سے قابض ہو، اب اس نے 1000 روپے اس کو دیا، اس کا مطلب مکان کی قیمت ہی اس کو دے رہا ہے. یہ دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے، مگر حقیقتاً چونکہ یہ انکار کر چکا ہے، لہٰذا وہ 1000 مکان کی قیمت نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ 1000 مصالحت کی صورت مانی جائے گی کہ وہ مصالحت کر رہا ہے تاکہ اس کو قسم نہ کھانے پڑے. تو یہاں پر بھی شفیع اپنے شفا کا حق نہیں طلب کر سکتا. اور ایک اور صورت اس کی ہے نا کہ سامنے والے مدعی نے دعویٰ کیا کہ جناب یہ مکان میرا ہے، تم اس میں غلط طریقے سے رہ رہے ہو. اب مدعا علیہ جو ہے وہ خاموش رہا، اس نے انکار نہیں کیا، چپ رہا. چپ رہنے کے بعد تھوڑی دیر بعد کیا کیا، اس کو 1000 روپے لے جا کر کے دے دیا، 2000 لے جا کر کے دے دیا اور صلح کر لی. تو یہ مصالحت ہے سکوت کے ساتھ. اقرار کر لیتا کہ ہاں یہ مکان تمہارا ہے، اس کے بعد اگر 1000 یا 2000 دیتا تو مانا جاتا کہ خرید رہا ہے، تو ایسی صورت میں شفا کا حق لوگوں کو حاصل ہو جاتا. لیکن یہاں اس کی خاموشی ہے اس کی طرف سے، لہٰذا گویا یہ جو پیسہ دے رہا ہے یہ دام نہیں ہے، بلکہ وہ قسم کھانے سے بچنے کے لیے دے رہا ہے. تو اسی کہتے ہیں اوصالح عنہا بے انکار، کہ اس گھر میں شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا جس کے تعلق سے انکار کے بعد صلح کرے، ہے نا، جو مال اس پر قابض ہے، یا سکوت کے بعد صلح کرے کچھ دے کر کے، تو اس میں بھی شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا. فَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا بِإِقْرَارٍ، اب اسی مثال جو صورت چل رہی اسی مثال میں یوں اگر ہو جائے کہ سامنے والے مدعی نے کہا کہ جناب یہ مکان میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں اور تم اس میں غلط طریقے سے رہ رہے ہو. اب یہ کہتا ہے ہاں یہ مکان تمہارا ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی. اتنا کہنے کے بعد اب اس کو کہتا ہے کہ 2000 لے لو، تو اب یہ 2000 گویا کہ قیمت مانی جائے گی، کیونکہ اقرار کر چکا ہے کہ ہاں یہ مکان تمہارا ہے، تو قیمت مانی جائے گی. لہٰذا اب گویا یہ مکان قیمت سے لے رہا ہے تو خریداری بھی پائی گئی اور قیمت بھی پالی گئی. تو ایسی صورت میں شفا اس کا دوسرا شریک جو اس مکان کا ہے وہ شفا کا مطالبہ کر سکتا ہے. فَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا بِإِقْرَارٍ، اگر اقرار کے بعد صلح کیا، وجبت فیہا الشفعۃ، تو ایسی صورت میں شفا واجب ہو جائے گا. گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی اور عبارت مختصر تھی. خیر، اب آگے ایک گفتگو اور آ رہی ہے کہ اس کو کس طرح پیش کیا جائے، ہے نا، یعنی مدعی مدعا علیہ کس طور پر خصومت مقدمہ پیش کریں گے قاضی کے پاس، اور قاضی کس طور پر اس کو ڈیل کرے گا، کس طور پر فیصلہ کرے گا. انشاءاللہ العزیز اس کی گفتگو آگے آ رہی ہے، اور وہ ایک ساتھ چونکہ گفتگو طویل ہے اس لیے آج میں اس کو روک رہا ہوں. کل انشاءاللہ العزیز ایک ساتھ اسے